اچھا سر، تو NED اسکالر میں کیسا ہے؟ بڑی انٹرسٹڈ کہانی یہ ہے کہ اچھا، اس میں میاں سعید صاحب ہیں یہ ہمارے ساتھ، جو کہ وجاہت کے والد صاحب ہیں۔ السلام علیکم آپ کو۔ کہ خواب ہوئے ہیں جو سونے نہیں دیتے، اس میں وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ رات کے وقت کوئی ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، اور لائف جو ہے وہ کبھی کبھار ڈراؤنا خواب ہوتی ہے، بہت ہی ڈراؤنا خواب ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہاتھ چھوڑ دیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کام کرنا چھوڑ دیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ بھول جائیں کہ ہم کو جو دنیا میں لایا گیا ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں لایا گیا، دوسروں کے لیے بھی لایا گیا ہے۔ یہ ایک اچھا ٹائم ہے کہ میں وجاہت کو انٹروڈیوس کروں۔ یہ کہہ دینا ہے نا، جیسے جیسے تابش نے شروع کیا تھا بات کہ میں جو تھا میں اسکالرشپ کے لیے نہیں آیا تھا، مینٹرشپ کے لیے گھسا تھا، اور میں نے اس طرح ہی سے بات کرنی شروع کری تھی۔ وجاہت بھی ہمارا اسکالرشپ ریسیپینٹ نہیں ہے، لیکن وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ ریسیپینٹ ہیں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا اگزامپل ہے۔ وجاہت، میں آپ کو کہوں گا کچھ آپ اپنے بارے میں اور اپنی ریلیشن شپ جو آپ کی ہے نیٹ اسکالرس کے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں تھوڑا مختصر سا۔ ہم ذرا لیٹ ہو رہے ہیں تھوڑا سا، لیکن پلیز گو ہے۔ اوکے سر، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم سر، میں اپنی جرنی سے سٹارٹ کروں، چیزیں غلام بھی نے بتایا ماشاءاللہ بہت اچھی، اور سب جتنے بھی اسپیکرس تھے۔ سر میں بھی ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ ایک بیکورڈ ایریا ہے، سوابی میں گدون۔ لیکن میرے جو فادر ہے، میرے ابو، اس نے ہمیشہ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کیا کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی بیکورڈ علاقے سے، بلکہ ہمارے جو گولز ہے اور جو ہمارے حوصلے وہ بلند رکھے کہ بیٹا آپ نے تو لائک اسکائی از دا لمٹ، آپ نے تو ستاروں کو ٹچ کرنا ہے، تو آپ یہاں پہ کیسے چھوٹا سوچ سکتے ہیں۔ سو میرے ابو جان موجود ہے تو ان کے لیے میں تھینک یو کہوں گا کہ ہمیں اتنا حوصلہ دیا اور پھر ایسی تربیت کی کہ یہاں تک پہنچا اور جو کر رہے، تو یہ سب ان کی تربیت کا صلہ ہے۔ اچھا سر، تو میں سوابی سے یہاں آیا، بیچ میں بہت ساری ہرڈلس تھی، وہ ساری چیزیں تو میں مینشن نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ سر جب کراچی میں آیا تو وہ جو کالج اور اسکول سے جو میری جو لیڈرشپ سکلز بنی تھی، اسکول اور کالج میں میری A1 جو ایکیڈمک تھی، میں نے A1 سب کو اچھے مارکس سے پاس کیا، اور اسکول اور کالج دونوں کو میں نے ٹاپ کیا الحمدللہ۔ لیکن ساتھ ساتھ میرے جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ کہتے وہ جہاں تمہارے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے تو اس وجہ سے ہم آپ کو یہ اپرچونیٹیز دیتے، مجھے ہمیشہ ہیڈ بنا دیتے کہ آپ لیڈ کرو بچوں کو، آپ کے اندر کنونسنگ پاور ہے، بچے آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ کام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا صحیح سر، تو اسکول میں میں نے اپنی سائنس ایگزیبیشن یا جس طرح بھی ہمارے بس میں ادبس ہوتے میں ان کو لیڈ کرتا تھا، پھر کالج اور یہاں پہنچا تو میں نے کہا اب تو میں نے اپنی ایک کنگڈم بنانی ہے، میں اکثر مذاق کرتا ہوں دوستوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ خیر میری اکیڈمک تھوڑی سی سفر کر گئی، لیکن اتنی بھی نہیں ہے الحمدللہ، کافی بہتر ہے۔ اگر میں بات کروں جو چیزیں میں ان کے ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں، تو یہاں پہ جیسے میں نے کہا سر میں کچھ اپنا تو کرنا چاہتا ہوں، لائک اپنے اکیڈمک کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یونیورسٹی ہے یہاں پہ لوگ، میں اپنا وائس لوگوں کے دلوں تک پہنچا سکتا ہوں۔ تو جیسے میں یہاں پہ دیکھتا تھا کہ اینیملز کو بہت بری طریقے سے دیکھا جاتا تھا، مطلب گاڑی اس کے اوپر چڑھ گئی ایسے پڑی اور 5-6 دن تک وہ بدبو ہوتی تھی۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو ملایا کہ آؤ یار کچھ پے بیک کرتے اپنی یونیورسٹی کو۔ تو وہ کہتے ہیں جا تم کیا کرتے ہو، جب بھی ہم آپ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں زمین پر کچھ ریپر پڑا ہوتا ہے آپ اٹھا کے، جب تک ڈسٹ بن نہیں آتا آپ نہیں پھینکتے۔ میں نے یہی تو سکھایا ہمیں، معاشرہ تو یہی ایسے ہی بنتا ہے، کیونکہ آپ اگر یورپ کے ایگزامپلس ہے تو وہ خود ٹھیک ہو گئے تو ان کا معاشرہ ٹھیک ہو گیا۔ تو الحمدللہ ہم نے ایک فاؤنڈیشن سٹارٹ کی، WJ فاؤنڈیشن، اس میں جتنے بھی اینیملس اگر کوئی انجرڈ ہوتا تو ہم اس کو باہر لے کے جاتے تھے۔ 2-3 کیسز ہم نے ایسے کر لیے تو یونیورسٹی میں ایک واویلا بن گیا کہ یار یہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ تو میرے پاس الحمدللہ 200+ والنٹیئرز آ گئے، اس میں لڑکے اور لڑکے دونوں شامل تھے۔ ان کو جسٹ ان کے لیے نہیں، اینیملس کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے، جب ہمیں بلڈس کی ضرورت ہو یا اور کوئی اویئرنیس سیمینارز وغیرہ کرنے ہو تو ان کو میں یوز کرتا تھا۔ پھر اس طرح الحمدللہ یہ چیزیں بڑھتی گئی، میں نے کچھ سوسائٹیز جوائن کری جیسے گرین سوسائٹی، اور مجھے ڈائریکٹر کی پوزیشن بلکہ ہیڈ بنایا گیا۔ ICPDPS غلام بھی یہاں موجود ہے، اور ساتھ میں ایک فارمولا کار کے ساتھ بھی میرا کنسرن رہا اور ان کا الیکٹریکل ہیڈ بھی بنا، تو ہم نے انٹرنیشنل الحمدللہ کمپٹیشن میں پارٹ لیا FSE میں، اور 3rd پوزیشن آئی تھی ہماری، پاکستان کو ورلڈ وائڈ ہم نے ریپرزینٹ کیا تھا، جس میں ہم نے انڈیا اور بہت ساری ٹیموں کو بیٹ کیا تھا، جس میں ہمارے اسامہ بھائی بھی تھے جو فارمولا کار ہے، فارمولا ریسرز NED ریسرز۔
تو الحمدللہ ہم نے پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کرا، اور ایک ایسے علاقے سے اور پھر یہاں پہ یہ چیزیں کرنا، تو میں اس کو ایک معجزہ سمجھتا ہوں. اور میری پیرنٹس اور جتنی بھی میں نے اپنے سوسائٹی کو پے کرا، تو یہ اسی چیز کا جو بزرگوں کی دعائیں، میں جس وہی سمجھتا ہوں، میرے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے. اچھا سر، تو این ای ڈی اسکالر میں کیسا ہے، بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ مطلب کس چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا. میں تو اپنے تو کام کر رہا تھا، جو سوشل ورک تھی میری، اس لیے میں نے تھوڑا بتایا کہ جو ڈاکٹر سہیل صاحب کر رہے ہیں، تھوڑا سا میرے اندر بھی یہ چیز تھی کہ بھائی میں اپنے سوسائٹی کو پے بیک کروں، اپنا نہیں دوسروں کا سوچوں. کیونکہ اگر ہم دوسروں کی ہیلپ کرتے تو اللہ ہماری ہیلپ کرتے، میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں. تو سر میرے ساتھ حنیف اللہ میرا ایک روم میٹ ہوتے تھے. ایک تو اس سے بات اسٹارٹ ہوگی، دوسرا ایک اسامہ بھائی اور امید بھائی. سر میں ان سے مطلب میں انسپائر ہو گیا. میں نے کہا یہ جو ان کے اندر جو حرارت ہے، یہ جو انرجی ہے، یہ خود نہیں، یہ کوئی ہے جو ان کو ایگنائٹ کر رہا ہے، کوئی تو ہے مطلب ان کو گائیڈ کرنے والا، یا مطلب کچھ پاور تو ہے اس کے پیچھے. تو میں سر تھوڑا سا نا وہ بندہ سسپینس میں چلا جاتا ہے کہ مطلب ان کو کس طرح یہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں، کون ہے ان کے پیچھے. تو سامع تو میرے کافی اچھے دوست تھے پہلے سے، فرسٹ ایئر سے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ NED اسکالرس میں ایک ممبر ہے. اور تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر تک مجھے نہیں پتا NED اسکالر کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ مجھے فیس بک پیج سے تو کسی نے بلاک کیا تھا. آئی ڈونٹ نو کیسی ہوا تھا، یا پتہ نہیں، میں تو کمنٹ بھی نہیں کیا کچھ، لیکن میں NED اسکالر سے بلاک تھا فار 3 ایئرس. سو تھرڈ ایئر تک میں آیا تو میں اسامہ بھائی کے گھر چلا جاتا ہوں، تو ان سے بات چیت ہوتی ہے. تو ایک دن امید بھی ہمیں بلا لیتے ہیں ایک آرفنیج. امید بھی ماشاءاللہ بہت اچھے کام کرتے ہیں امید بھائی کے ساتھ. تو اگر میں پوری یہ 20-30 منٹ تک بولوں تو انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے ماشاءاللہ بہت سارے کارنامے. تو ہم آرفنیج چلے گئے ان کے ساتھ، المصطفیٰ آرفنیج. تو وہاں پہ ملاقات ہو گئی امید بھی. میں نے کہا یہ بھی میری طرح ہے، مطلب میں ان کی طرح ہوں. میں نے کہا یہ ایک اور مل گئے. پھر میں نے کہا کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو کہ ان کی طرح ہوں گے. تو لاسٹ میں پھر مجھے پتا چلا جب میں حنیف کے ساتھ روم میں آیا تو ڈاکٹر سہیل ہوتے تھے. ہر سنڈے سیٹرڈے ان کی کچھ میٹنگز ہوتی تھی اور گائیڈ کرتے تھے. حنیف کو بار بار کال آتی، حنیف کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آپ کو مینٹور کی ضرورت ہو تو میں یہ ٹیچر آپ کو بھیج دیتا ہوں. میں ذرا پریشان ہو گیا. میں نے کہا کون ہے اتنا فارغ، مطلب فارغ ان سینس یہ کہ دوسروں کا سوچ رہے ہیں. ہمارے لوگ تو یہ کہتے کہ یہ فارغ، حالانکہ فرشتے کی مثال ہے. اگر اس طرح کوئی آپ کو سپورٹ بار بار پکڑ کے کیا، آ جاؤ بیٹا میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں، آپ کو لیپ ٹاپ دے دیتا ہوں، آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، آپ کو کس چیز کی ضرورت مجھے بتاؤ. میں ذرا انسپائر ہو گیا اس دن. میں سوچ رہا تھا، میں باہر چلا گیا. تو میں نے حنیف سے بولا حنیف یہ سر کون ہے، مطلب جو آپ کے، وہ کہہ رہے یہ NED اسکالرس کے فاؤنڈر ہے. میں اتنا انسپائر ہوا اس دن. میں نے کہا حنیف مجھے نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس ٹیچر کے ساتھ نہ بس مجھے کنیکٹ کر دے. میں نے بولا کہ یہ اسامہ بھائی اور امید بھائی، یہ کہہ رہے انہی نے تو ٹرین کیا ان کو. میں نے کہا بس مجھے تو بندہ مل گیا. اب مجھے سر کچھ نہ دے، بس میرے اوپر ایک سر ہاتھ رکھ دے کہ بیٹا آپ جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، مینٹورنگ کی ضرورت ہو، کوئی چیز میں نے ڈسکس کرنی، جیسے اکثر مجھے ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں گریجویشن کے بعد کس سائڈ پہ چلا جاؤں، کبھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب سے. اور سب سے جو مجھے جو چیز موٹیویٹ کر گئی آپ سب فرسٹ ایئر بچوں کے لیے ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، ڈاکٹر صاحب آپ کو پرسنل میں سمجھاتے. اور میں دیکھتا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو اتنا ٹائم نہیں دیتے، تو ڈاکٹر صاحب میرے گھر سے ہمیں دے رہے گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ. میں آئی ایم لائک ریئلی امپریسڈ بائی دیٹ بہیویئر آف ڈاکٹر سہیل صاحب. پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب سے بات ایک میسج کر لیا کہ ڈاکٹر صاحب میری یہ ایکسپیرینسز ہے، نہ کس آدمی ہوں، میرے پاس کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں کر رہا ہوں الحمدللہ، سوشل چیزیں ویزیں چل رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز پہ بلیو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بار بار بولتے کہ میں نیٹ کو دیکھتا ہوں اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب بولتے اچھا وجاہت بیٹا، میں نے آپ کی چیزیں دیکھ لی ماشاءاللہ، ہم کو آپ کو نہیں، سر ایسے بولتے تم کو ہم سے کیا چاہیے. تو مجھے ہنسی. میں نے کہا سر بس آپ کا یہ جو آپ کے جو NED اسکالر کے ساتھ آپ کی جو ریلیشن ہے بچوں کے ساتھ، بس مجھے یہ چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اسکالرشپ مجھے جو اپنا ایک ہے احساس وغیرہ، مجھے ان سے اسکالرشپ ملی تھی اس ٹائم. تو میں نے کہا سر مجھے اسکالرشپ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. لیپ ٹاپ میرے پاس اس ٹائم تھی، گزارا چل رہا تھا. میں نے کہا الحمدللہ سر بس میں چاہ رہا ہوں کہ میں جو سروسز کروں وہ NED اسکالرس کے لیے کروں. سر کچھ ایشوز ہوتے تھے، جیسے میں فرسٹ ایئر بچوں کے لیے بتاؤں کہ آپ میں جو ایکسپرٹس ہوں گے اس میں ہماری ہیلپ کریں. بہت سر یہ ہوتے تھے کہ سوشل میڈیا ہمارے پوسٹ ایسی ہوتی تھی کہ وہ دیکھ کے پروفیشنل نہیں لگتے تھے. میں نے کہا میرے پاس اتنی سوسائٹی سے میں گزر کے آیا ہوں، میں نے اتنا ایکسپیرینس حاصل کر لیا، ڈائریکٹر کام کروں، کسی کے لیے ہیڈ کام کروں، تو اگر یہ ایکسپیرینس میں NED اسکالرس کو دوں تو یہاں پہ ایٹ لیسٹ ایک کمیونٹی، ایک لیگیسی بن رہی ہے کہ میں جن کو پڑھا رہا ہوں، جن کو سمجھا رہا ہوں، وہ اوروں کو سمجھا رہے ہیں. مجھے یہ چیز کافی اٹریکٹیو لگی. میں نے کہا سر کیا میں اس چیزوں میں گرافک ڈیزائنر میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بولے اللہ بسم اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کی بیٹا، میں آپ کو نا گروپ میں ایڈ کر لیتا ہوں، تو آپ ہمارے بچے ہیں ان کو گائیڈ کریں، اور آپ کو جو گائیڈنس کی ضرورت وہ ہم کریں گے.
تو اس طرح ہماری وہ جرنی چلتی رہی، اور الحمدللہ پہ اگر ہم اچیومنٹس کی بات کریں تو این ای ڈی اسکالر میں جب میں اس طرح آیا اور بچوں کے ساتھ ملا تو کافی لونگ بچے ہیں سب، اتنے آپ ان کو ایک دفعہ ایک چیز بتاؤ وہ عمل کر لیتے ہیں. تو میں بار بار ان کو یہ تھوڑی بہت ڈانٹا بھی، میں نے کسی کو کہا تو آئی ایم ریلی سوری فار دیٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ایک دن بولتے ہیں وجاہت بیٹا آپ ڈانٹتے بہت اچھے ہو پیار سے نا بچوں سے. میں نے کہا سر بس تھوڑا بہت آپ سے وہ چیزیں بندہ نا سیکھ لیتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جس طرح ہماری پچھلی ٹیم نے کام کرا، اب نئے بچے آ گئے 30 یا جتنی بھی ہے، میں اس میں بلیو نہیں کرتا کہ کوانٹٹی کتنی ہے لیکن کوالٹی. مجھے 3 بندے چاہیے ہر ایک ٹیم میں کہ آپ کام والے بندے ہو تو انشاءاللہ ہم این ای ڈی اسکالرس کو ایک مثالی آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں. اچھا میں کچھ بات کروں این ای ڈی اسکالرس کی، جیسے فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان وغیرہ، ان کو ہم نے الحمدللہ تھوڑا آرگنائز کرا. اور آج اگر آپ فیس بک پہ جاؤ گے تو آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ کوئی ایسی پوسٹ ہے. جب 1 سال پہلے میں نے اسکرین شاٹ لی تھی، میں ڈاکٹر صاحب سے شیئر کرتا تھا کہ سر یہ امپرومنٹس کی ضرورت ہے. الحمدللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے کر لیا، لیکن ساری ٹیم نے اکٹھے ہم نے کر لیا، میں یہ کہوں گا. اور اگر آپ چلے جائے ہمارے ساری چیزیں فالوورز وہ ٹرپل نہیں بلکہ 4 آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ملٹیپلائی ہو گئے. اور ہماری جو ریچ آتی ہے بچوں کو ٹرین کر لیا. لیکن نئے بچے ہوں گے، جو پرانے بچے آپ لوگوں نے ان کا ساتھ ہوگا، اور جو فائنل ایئر کے بچے آپ کے پاس جتنا ایکسپیرینس ہے بچوں کے ساتھ شیئر کریں. اور بچے بھی اس چیز پہ اتنا گھبرائے کہ بھئی ہمارے سینئر ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں، ان کے ساتھ کچھ شیئر کریں گے تو یہ برا تو نہیں مانیں گے، ہم خوش ہوں گے آپ کی مدد کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد اگر پریویسلی بات کی جائے مطلب کرنٹلی، تو ہم کچھ چیزوں میں پارٹیسپیٹ کیا. اسکالر نے مجھے سوسائٹیز کے شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ نڈی میں کچھ سوسائٹیز بھی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ سوسائٹیز باڈیز ورک کری ہوتی ہے، جس میں انٹرنیشنل بھی ہوتی ہے اور ہمارے اپنی بھی ہوتی ہے. تو میں اس میں کام کرتا ہوں. مجھے بولتے ہیں کہ وجاہت یہ کیا تم نے کیا لگا کے رکھا ہے، سوسائٹیز کا نام تم نے مطلب ڈل کر لیا اور یہاں پہ ایک اسکالر ایک آرگنائزیشن ہے اس کو آپ نے سوسائٹی کی طرح چیزیں آپ نے اسٹارٹ کی. میں نے کہا الحمدللہ یہ پہلے بھی ہوتی رہی لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں تک آواز نہیں پہنچی. تو این ای ڈی کے ہر ایک ٹیچر، این ای ڈی کے ہر ایک بندے تک ہم نے آواز پہنچائی کہ ہمارے پاس ہم ہیلپ کرتے، آپ پیسے نہیں مانگتے بلکہ آپ کو الٹا چیزیں دیتے. تو لوگ اتنے موٹیویٹ ہو گئے کہ میرے پاس ہر روز 30 سے 40 میسیجز آتے کہ بھائی نیڈی اسکالرس کیا ہے، میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ہے یہ ہے. اور اپریشیٹ کرتے کہ جس طرح ہم نے پھر ابھی کرنٹ اولمپیاڈ این ای ڈی کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں صرف سوسائٹیز پارٹ لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر سہیل صاحب کی مدد سے اور ہماری سی سے میں کافی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بچوں کو ہم نے جس طرح لے کے گئے، کیونکہ اسپورٹس ایک ایسا، اس میں ایک اسپرٹ ہوتی ہے ایک ٹیم ورک کی. تو جس طرح ہم نے اس کو لے کے گئے اولمپیاڈ میں اور ریپرزینٹ کیا این ای ڈی اسکالرس کو، جب بھی مائک پہ بلاتے تھے کہ این ای ڈی اسکالرس، تو ایک پراؤڈ سا فیل ہوتا تھا سینے میں کہ بھئی ہاں ہمارا نام لیا جا رہا ہے. اور این ای ڈی کے ہر ایک ایکٹیویٹی میں اب این ای ڈی اسکالرس پارٹیسپیٹ کر رہی ہے الحمدللہ. اس میں ہماری اچھی اچھی پوزیشنز بھی آئی تھی. لیکن ایک جو میں مینشن کروں گا حفصہ بابر جدون، جن کی گرلز اسپرنٹ ریس میں فرسٹ پوزیشن ہے اور وننگ ہے الحمدللہ. یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہم اسٹیج پہ جائیں گے اور ہمارے لیے کوئی شیلڈ کوئی کپ ہوگا، وہ بھی نیڈی اسکالرس کے نام سے. تو یہ ہم نے کر لیا. پھر اس کے بعد میری جو آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے جو کہ درد مند، میں آپ لوگوں سے کیا چاہتا ہوں، جو نیو بچے ہیں جو پرانے ہیں، میں جیسے آپ لوگوں سے یہ چاہتا ہوں کہ آج سے 3-4 سال بعد، جیسے آج 1 سال کہہ لے، اس کے بعد ہمارے پاس کسی بندے کی کمی نہ ہو. کون سے بندے ہیں میرے پاس؟ این ای ڈی اسکالرس کے بیوروکریٹس ہو میرے پاس، این ای ڈی اسکالرس کے ایمبیسیڈرز ہو میرے پاس، این ای ڈی اسکالرس کے انڈسٹری میں بڑے بڑے لوگ ہو، سی ای اوز ہو، پالیٹکس میں بڑے بڑے ہمارے اسکالرس ہو، سوشل ورکرز ہو، جیسے ہمارے پاس کافی ہے ماشاءاللہ. آرمی میں ہمارے جوان موجود ہو، اور جو موسٹ امپورٹنٹ ہو کہ ہمارے پاس گڈ ہیومن بینگ ہو ہمارے پاس، جو کہ اپنی سوسائٹی کو اور اپنی آرگنائزیشن کو پے بیک کرے. وہ آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ اپنی سروسز پرووائڈ کریں، آپ اپنی گائیڈنس پرووائڈ کریں، اور آپ اپنی فائنینشیل سپورٹ کرنا چاہتے تو ویل اینڈ گڈ. سو سر یہ میری ایک چھوٹی سی جرنی تھی. میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا، چاہیے تو نہیں تھا خیر، لیکن پھر بھی تھینک یو ویری مچ فار لسننگ می. اور اگر کسی کو کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا، اس میں میاں سعید صاحب ہیں یہ ہمارے ساتھ، جو کہ وجاہت کے والد صاحب ہیں. السلام علیکم آپ کو، اور تھینک یو فار جوائننگ. آپ نے جوائن کیا، ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا، بچے بھی خوش ہوتے ہیں. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ سب اپنے اپنے والدین کو بلائیں